الحمدللہ عز و جل آج کی جمعہ ہم قرآن مجید سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 111 اس کا ترجمہ اور اس میں جو ہمیں نصیحت دی گئی ہے اس کے بارے میں کچھ بیان سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جنت کی میراث پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام کی جگہ ہے، نیک بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے اور گناہ گاروں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے۔ تو پھر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کسے حاصل ہوگی؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت کی میراث، یہ اللہ کی میراث ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ تو جنت کی میراث کن لوگوں کو ملے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت کی میراث حاصل کریں گے؟ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی اچھا ملے اور ایسا جواب ملے کہ جس پر ہمیں یقین آ جائے۔ تو پھر وہ یقین آنے والا جواب کون دے گا؟ تو سب سے بہترین اور سب سے بلند ہستی خود اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہی ہے جو ہمیں جنت دینے والا، اب وہی بتائے کہ میں جنت کسے کسے دوں گا، تو یہ جواب سب سے زیادہ معتبر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچی وہ سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اور جس پر بھروسہ کیا جائے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود جنت دینے والا ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت عطا فرماؤں۔ ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 1 سے 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے 11، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 1 سے 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے اندر جو باتیں واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی جو ایمان والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی جنت عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا وہ چاہے جتنے نیک اعمال کریں، چاہے جتنے نیکیاں کریں، ان کی نیکیاں، ان کے نیک اعمال اور ان کے لوگوں کو مدد کرنا ان کے کچھ کام نہ آئے جب تک وہ ایمان نہیں لائیں۔ یہاں ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا نمرود کی طرف سے، لیکن آپ اس آگ میں بھی صحیح سلامت رہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نمرود بھی ہکا بکا رہ گیا اور پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ تو اتنی تیز تھی کہ اگر میں ایک پتھر بھی اس میں ڈالتا تو پتھر بھی پگھل جاتا، جل کر راکھ ہو جاتا، تو کیسے بچ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ایک کمال قدرت والے رب کی قدرت کا ایک چھوٹا سا منظر نظر، تو کہنے لگا کہ میں تیرے رب کو مان گیا، اب تو بتا کہ میں تیرے رب کے لیے میں کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، نذرانہ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ بادشاہ کا بہت بڑا نذرانہ، 1000 اونٹ، 1000 گائیں، جو چاہے دے سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو ایمان لیا، بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی نذرانہ، کوئی قربانی قبول نہیں، تجھے پہلے ایمان لانا، تو ایمان نہ لایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جتنی بھی بڑی نیکیاں ہوں، جتنے بھی بڑے اچھے اعمال ہوں، ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی شرط جو بتائی گئی کہ جو جنت میں جائیں گے ان میں سب سے پہلی شرط ہے ایمان، اور الحمدللہ عز و جل ہم تمام کے تمام ایمان والے، یعنی اللہ کے رسول پر ہم ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان کی بھی 2 جہتیں بتائی جاتی ہیں،
ایمان اور اسلام. عموماً ہم اسلام اور ایمان کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں کہ دین اسلام، یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہیں. لیکن اسلام ظاہری چیزوں پر توقع کرتا ہے. یعنی اسلام کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو اور زبان سے کلمہ ادا کرو. ایمان کا تقاضا باطن سے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، دل کی گہرائی سے ماننا ہے. ہاں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. میری جان بھی جائے گی لیکن میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، ابھی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی تھی، ابھی ایمان لائے. ان کے مالک کو پتہ چلا ایمان لائے تو کتنی تکلیفیں دی گئی. ریگستان کے اس گرم ذروں پر آپ کو ننگے بدن لیٹایا گیا، آپ کے سینے پہ بڑا پتھر رکھا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، زخمی کیا گیا، گرم لوہے سے داغا گیا. کہا گیا کہ چھوڑ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دے اور پرانے مذہب پہ آ جائے. کہنے لگے نہیں، جان جاتی ہے تو جائے، پر جو ایمان دل میں آیا ہے وہ نہیں جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دل سے ایمان کی گواہی. تو ایمان سب سے پہلی شرط ہے کہ جس نے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا کہ اللہ ہے، بس اسی کی عبادت ہے، اور اسی نے اپنا رسول بھیج کر ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنایا ہے. اب ہمیں اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا ہے اور رسول کے ذریعے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے اس کے احکاموں پر چلنا ہے. اگر دل سے اس بات کو مانیں گے تو یہ سچا ایمان ہے. ایسا ایمان کر ہمیں میدان محشر میں ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی تکلیف سے بچائے گا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں لے جائے گا اور اللہ کا انعام جنت الفردوس کا وارث ہمیں بنا دے گا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان. ایمان کے بعد دوسری چیز یہاں پر بتائی گئی، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. نمازوں میں گڑ گڑاتے. اس جو آیتیں میں نے پڑھی 1 سے 11 تک، اس میں نماز کا لفظ 2 بار آیا. پہلی مرتبہ آیا کہ وہ لوگ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور بعد میں آخر میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. تو پہلا لفظ جو آیا ہے کہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اس سے مقصد ہے تہجد کی نماز. اس سے مقصود تہجد کی نماز، اور خاص مخصوص کیا ہے کہ وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. تو ایمان کے بعد جو دوسرا اہم چیز جو ہمیں بتائی گئی وہ ہے توبہ کرنا. انسان ہے تو گناہ ہوتے رہیں گے، برائیاں بھی ہوتی رہیں گی، اچھائیاں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں اپنی اچھائیوں کو، نیکیوں کو بڑھانا ہے، اتنا بڑھانا ہے کہ اس کے اندر ہمارے گناہ، ہماری برائیاں چھپ جائے. جس طرح مغرب کے بیان میں نے بیان کیا تھا کہ انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے، برائیاں بھی ہوتی رہیں گی. جہاں اچھائیاں بھی ہوتی رہیں گی وہاں برائیاں بھی ہوتی رہیں گی. اس لیے کسان کی ایک مثال بیان کی گئی تھی کہ ایک کسان ہے، کسان نے اپنے کھیت میں، اپنی جنگل میں مکہ پیرا ہوا ہے اور اس نے اپنے کھیت کی اچھی نگہبانی کی. تو دیکھنے والا جب اس کے کھیت کے باندھ پر، بارڈر پر کھڑا ہو کر اس کی کھیت کی طرف دیکھتا ہے تو ایک لہراتی ہوئی فصل نظر آتی ہے. صرف مکہ ہی مکہ نظر آتا ہے. مکہ پیرا ہے تو صرف مکے کا فصل ہی اسے نظر آتی ہے، لہراتی ہوئی فصل، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. لیکن باندھ سے اتر کر آ کر اس کے کھیت کے اندر ہم قدم رکھیں گے، تھوڑا اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مکہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ میں کہیں کانگریس کا ایک پودا بھی اگا ہوا ہے، کوئی گھاس پھوس بھی اگی ہوئی، تل بھی اگا ہوا ہے، تھوڑا بہت ہے. لیکن دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر کچھ جو ہے تل نہیں ہے، کانگریس نہیں ہے، بغیر ضرورت کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، صرف مکہ ہی مکہ. یہ کس لیے ہوا کہ اس کی تمام اچھی فصل نے، مکے نے جو ہے غیر ضروری فصل کو چھپا لیا. یعنی مکہ بہت زیادہ ہو گیا تو جو تل تھا وہ اس میں چھپ گیا، نظر نہیں آیا. تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ بہت اچھا محنت کی ہے اور اس کی فصل بہت اچھی آئی ہے، مکہ بہت اچھا ہے. یعنی اس کی مکے کی فصل نے اس کے تن کو چھپا لیا. اسی طرح انسان کا ہونا چاہیے کہ جب میدان محشر میں آئے تو میدان محشر میں فرشتے جب اس کی طرف دیکھیں تو اس کے ساتھ اس کی برائیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن ہم اتنے زیادہ نیکیاں لے جائیں، اتنے زیادہ اچھائیاں لے جائیں کہ ہماری ان اچھائیوں اور ہماری نیکیوں کے آگے ہمارے گناہ اور ہماری برائیاں چھپ جائے، نظر ہی نہ آئے.
تو فرشتے کہیں گے کہ یہ نیک بندہ ہے، اسے نیک لوگوں میں شمار کر۔ تو گناہ تو ہوتے رہیں گے، برائیاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ جو بندہ اپنی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اسے اسی وقت معاف کر دیا جاتا ہے، اسے اسی وقت معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں افسوس پیدا نہیں ہوتا اور وہ گناہ کی معافی نہیں مانگتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس کے سر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے، آپ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنایا جاتا ہے، ایک کالا نقطہ، کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے چھوٹا سا۔ اگر وہ معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو سیاہ دھبا، وہ داغ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ لیکن جو معافی نہیں مانگتا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا نہیں، آنسو نہیں بہاتا، تو اللہ کی رحمت کا سایہ پھر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے دل پر سیاہ نقطہ بنا دیا جاتا ہے، ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے اور سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، دھبے والا بن جاتا ہے اور مردہ بن جاتا ہے، اور مردہ دل کو پھر کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ دلوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ان آنسو والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فرما برداروں کو ہدایت دیتا ہے، ایمان لانے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جس کے دل مردہ بن جائے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، ہم اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو دوسری بات کیا ہے تو جنت میں جانے والے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنا۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہ کرنا۔ تیسری بات کیا ہے کہ بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہ کرنا، یعنی تمام فضول اور زائد باتوں سے پرہیز کرنا، قناعت اختیار کرنا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم سننا پر عمل کریں، تاکہ دل و دماغ کو کم وسوسے آئے اور کم خیالات اس کے ذہن میں آئے اور کم اس کا دل بھٹکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و فراغت کے ساتھ انجام دے سکے۔ فضول خیالاتوں سے بچنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا انعام عطا فرمائے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ موبائل کا دور، اس طرح موبائل یہ آج کل شیطان کے سب سے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا یہ وقت اس تیزی کے ساتھ کھا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں اور دیکھنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ نہ دیکھنے والی نہ جانے کتنی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، وقت چلا جاتا ہے، اور اس کشمکش میں وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پاتا، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر پاتا، اللہ کو یاد بھی نہیں کر پاتا، اور جتنے گناہ کیے جا رہا ہے اس کو توبہ کرنے کا اسے فرصت بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ضروری کیا ہے کہ تمام فضول باتوں سے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو چیز ضروری نہیں ہے، جن باتوں کی اہمیت نہیں ہے، اس باتوں کی طرف جانا ہی نہیں۔ لیکن موبائل شیطان ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بس ہم جیب سے نکالتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارا کام رہ جاتا ہے اور ہم فضول کاموں میں الجھ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس میں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بری صفات ہے آج کے دور میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنے کے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس فضول باتوں سے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ہم پر رحم فرما، ہماری مدد فرما۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے،
اپنے دل اور دماغ کو بیجا خیالاتوں میں الجھنے سے بچائے سکیں۔ بےہودہ بات کی طرف الجھیں گے تو نہ نماز میں ہمیں ذوق و شوق پیدا ہوگا، نہ نماز میں خوشی پیدا ہوگا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کے احکام ہمیں سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ دل کسی اور بات میں الجھا ہوا ہے، دل کسی اور بات کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو پھر وہ قرآن میں کہاں غور و فکر کر سکے گا؟ جب نماز پڑھنے لگے تو کہاں اسے وہ خوشی اور خضوع حاصل ہوگا؟ تو اس لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو بےہودہ باتوں سے بچائے رکھیں۔ اب اس کے بعد چوتھی بات جو بتائی گئی وہ ہے زکوٰۃ کا دینا۔ شرعی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور اپنے تمام ذمہ داریوں کی تمام اخراجات حلال طریقے سے کما کر پورے کریں۔ ضروری خرچ میں کنجوسی نہ کریں، ماں باپ بیوی بچوں کو شکایت کا موقع نہ دیں، زائد مال سے صدقہ و خیرات بھی کیا کریں، کسی سے تحفہ یا کسی مفت کے مال کی ہرگز طمع نہ کریں، حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چوتھی بات جو قرآن مجید کے سورہ مومنون 101 سے 11 تک جو آیتیں میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ اس کے اندر ہمیں توجہ دینے کے لیے بتائی گئی کہ وہ ہے کہ زکوٰۃ کی طرف، یعنی شرعی زکوٰۃ جو ہمیں 2.5% ہم پر لازم کی گئی ہے اسے بھی ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا، جو بھی ذمہ داری اللہ نے ہم پر رکھی ہے، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنا، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اور جو کچھ حلال طریقے سے ہم کمائے ہیں اس کو اچھے راستے میں اس کا استعمال کرنا، یہ بھی ہماری تماموں کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اسے بھی پورا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں بیوی بچے بھوکے ہو اور باہر ہم صدقہ و خیرات کرتے پھریں تو یہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سخت ناانصافی۔ اپنے ماں باپ جو ہیں پیسے کے اور ہماری مدد کی انہیں ضرورت ہو اور ہم انہیں دیکھے بغیر باہر جا کر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، مسجدوں میں پیسہ دے رہے ہیں، مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوئے بھکاریوں کو پیسہ بانٹ رہے ہیں، یہ دکھاوا ہوا، ریاکاری ہوئی، یہ اصل حق ادا نہ ہوا۔ تو زکوٰۃ کا حق کیا ہے کہ پہلے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کریں، اس کے بعد جو زائد تمہارے پاس بچتا ہے اس سے جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں، اس کے بعد پھر تم زائد صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرو۔ اور بھلائی کے معاملات جب آپ کرنے نکلیں تو یاد رکھیں کہ اس کا سب سے پہلا قانون ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر والوں کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر والے، بیوی بچے، ماں باپ اور رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر اس کا جو ہے دائرہ باہر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چوتھی بات تھی۔ اس کے بعد پانچویں بات ہے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بھی عمل کرنا ہے۔ اس کی وجاہت کرنے جائیں تو پھر بہت زیادہ اس کی وجاہت ہوتی ہے، مختصر طور پر سن لیں کہ آنکھوں کی حفاظت کریں، غیر عورتوں کے یا مردوں کے حسن و جمال کو دیکھنا یا ان کا تذکرہ سننا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہیں۔ یہ دونوں کے لیے احکامات ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اسے اختیار کرو۔ حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا وہ زیور ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے، یعنی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے دل میں آنے والے برے خیالاتوں کی حفاظت کرو۔ اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کے دور میں جو ہے حیا کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حیا کے ساتھ زندگی گزارنا یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا جہاد بن چکا ہے۔ شیطان نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام کر چکا۔ آج کے ماحول میں بے حیائی اور عریت یعنی ننگاپن، اس کا جو مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے ہم گھر سے باہر پڑتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا میل ملاپ، لڑکے اور لڑکیوں کا میل ملاپ، اسکول کالجز میں عورتوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کا میل ملاپ جو ہے، اور ان کے پہننے کے کپڑے پہننے کے طریقے، اس سے جو ہے اس طرح صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے دور میں شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا ایک بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے اور شیطان کے ساتھ اس معاملے میں جنگ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے
کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چھوٹے بیٹے فضل، خطبے کے اندر ہم ان کا نام لیتے ہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ اور حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچاؤں کا نام لیا جاتا ہے، ان میں سے حضرت عباس ان کے بیٹے فضل رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، بہت خوبصورت حسن و جمال کے مالک تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت عورت آپ کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، آپ کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، فضل بن عباس بھی خوبصورت تھے، عورت بھی خوبصورت تھی، حضور سے بات کر رہی تھی تو ان کی نظر ان پر پڑی تو وہ بھی انہیں دیکھنے لگے اور وہ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے، متوجہ ہوئے، فطری بات ہے، فطری تقاضا ہے، نوجوان خوبصورت، اور یہ معاملہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سوال کے جواب دے رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، جب اس بات کی طرف توجہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، کہا کہ یہ بے حیائی کے کام ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں مل جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب دونوں تنہائی میں مل جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے، تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے اور انہیں ضرور ورگلاتا ہے، انہیں ضرور ورگلاتا ہے اور کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کے دور میں اگر عورتیں بے پردہ ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں پہ پردہ لگانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری نظر غلطی سے ایک مرتبہ کسی عورت پر پڑ جائے تو معاف ہے، تمہیں فوراً اپنی نظر ہٹا لینی چاہیے، دوسری بار نظر اٹھاؤ گے تو وہ معاف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ پہلی بار بے اتفاقی سے نظر پڑ جائے کسی عورت پر تو معاف ہے، لیکن دوبارہ اگر وہ خوبصورت ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری نظر اتفاقاً پڑ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بھا جاتی ہے تو پھر ہم بار بار دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بار پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری بار معاف نہیں، دوسری بار معاف نہیں تو پھر تیسری بار، چوتھی بار، بار بار دیکھنا، گھورنا کہاں معاف ہو۔ تو اپنے آپ کو اس برائی سے، بے حیائی سے بچائیں۔ میں آگے اور 7 باتیں بیان کرنی تھی تو یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا ایک حکایت بیان کر کے تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تو بات کو ختم کرتے ہیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہائش عطا فرمائی تھی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا ہوا تھا۔ جو سائنٹسٹ لوگ وغیرہ جو اپنی تھیریاں پیش کرتے ہیں کہ انسان جب پہلا بنا تو وہ ننگا تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں با لباس پہنایا تھا، با حیا بنایا تھا، لباس بھی تھا، حیا بھی تھی، لیکن شیطان نے انہیں ورگلایا، شیطان نے انہیں ورگلایا، جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اس پھل کو کھانے پر انہیں آمادہ کیا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اس کے نتیجے میں ان کا جنتی لباس اتر گیا اور پھر وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں کا انہوں نے سہارا لیا۔ تو شیطان کیا ہے کہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا، اس کے لباس کو اتارنا چاہتا، اور اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں باحیا بنانا چاہتے، با لباس بنانا چاہتے، تو ہمیں اس ننگے پن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو حکایت مجھے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی، اور ان 3 بھائیوں کو سفر درکار تھا، تجارت کے لیے سفر پر جانا تھا، تو انہیں ایک فکر لاحق ہوئی کہ اپنی اس بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر چلے جائیں، کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا ہمارے واپس لوٹنے تک۔ تو ان کے شہر میں ایک بہت ہی زیادہ عبادت گزار ضعیف شخص رہتے تھے،
عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، ساری زندگی عبادت میں انہوں نے گزاری تھی، اکیلے رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہی شخص ہے جو ہماری بہن کی حفاظت کر سکتا ہے. اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہو، تمہیں کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں، تمہاری عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہمیں ایک سفر پر جانا ہے، ہماری بہن کو جو ہے ہم واپس آنے تک ہم کس کے پاس امانت رکھیں، تو ہمیں تم سے زیادہ بھروسے مند کوئی نظر نہیں آتا. تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، بہت زیادہ انکار کر دیا، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور پھر بہت زیادہ منتیں کی تو آپ راضی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں، لیکن اس کی شرط ہوگی کہ وہ اپنے کمرے میں رہے، میں اپنے کمرے میں رہوں گا، نہ وہ میرے کمرے میں آئے گی. اور اس کے کھانے کے وقت جو ہے میں ایک کھانے کا توشہ اس کے دروازے پر جا کر رکھ دوں گا، دروازے پر دستک دوں گا، وہ کھولے اور لے کر کھائے. اس طرح کی شرطیں طے ہوئی اور وہ 3 بھائی چلے گئے. چلے جانے کے بعد کچھ دن اسی طرح گزرتا رہا کہ وہ ضعیف شخص کھانے کے وقت کھانے کا توشہ اس کے دروازے پر لا کر رکھتے تھے، دروازے پر دستک دیتے تھے، اندر چلے جاتے تھے. شیطان نے ورگلایا، کہنے لگا کہ تم تو توشہ رکھ کر جاتے ہو دستک دے کر، تمہارے جانے کے بعد اگر کوئی شہر کا آباش لڑکا آ جائے اور اس لڑکی کے ساتھ کچھ کرے تو تم دروازہ کھول کر اب توشہ جو ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں دیا کرو اور دروازہ بند کرنے کے بعد واپس آیا کرو. پھر جب گئے تو دروازے پر دستک دی، جب تک دروازہ نہیں کھلا وہیں پر رکے رہے. جب لڑکی آئی تو وہ توشہ جو ہے اس کے ہاتھ میں دی، جب دیا تو شیطان نے اپنا چال چلنا تھا چل گیا. تو ان کو اس کی خوبصورتی بھا گئی. جب واپس آ گئے تو عبادت میں جو ہے انہیں وہ مزہ نہیں لگ رہا، دل خوشو خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول نہیں ہو رہا. پھر روزانہ جب جاتے تھے تو بس دیکھنے کی خاطر دروازہ دستک دیتے تھے، رک جاتے تھے. پھر ایک دن کہا کہ تم یہاں پر محفوظ نہیں ہو، اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. اور وہاں پر لے گئے اور شیطان کی چال میں آ کر جو ہے اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے گناہ کر لیا. گناہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو لڑکی حاملہ ہوئی، اسے بچہ بھی پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو شیطان نے انہیں کہا کہ آپ اس کے بھائی آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے تو اپنی بہن تیرے پاس امانت رکھی تھی اور تو نے یہ کیا کر دیا. تو اس کا جواب کیا دے گا؟ سارے سماج میں تیری رسوائی ہو جائے گی، لوگ تجھ پر تھوکیں گے، تو عابد کے نام سے مشہور تھا، کہاں گئی تیری عبادت، کہاں گیا تیرا زہد و تقویٰ. تو کہنے لگا اب کیا کروں؟ کہنے لگا اس مار دے، قتل کر دے. تو اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا شیطان کے وکلا میں آنے میں، اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اسے ایک جگہ دفن کر دیا. جب اس کے 3 بھائی واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ تو کہنے لگا تمہاری بہن بیمار پڑ گئی اور اسے ہم نے دفن کر دیا. تو بھائی جو ہے روز ہو کر چلے گئے، لیکن شیطان وہاں بھی گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہاری بہن کو اس بوڑھے عابد نے جو ہے قتل کر دیا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، گناہ کا کام کیا، اس سے اولاد پیدا ہوئی، تو تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا، اس کی اولاد کو بھی قتل کر دیا، اور دونوں کی قبر جو ہے اسے دکھا دی گئی، بچوں بھائیوں کو دکھا دی گئی. جب بھائیوں نے دیکھا تو آ کر اسے پوچھا، تمام لوگوں کو جمع کیا گیا تو اس کا معاملہ سامنے کھل کر آ گیا، اور پھر اسے شرمندگی کا جو سامنا کرنا پڑا، اس کا جو منظر ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے. بس سمجھ لیں کہ کتنی بڑی اس کی رسوائی ہوئی ہوگی، کتنی بڑی اس کی رسوائی ہوئی ہوگی. شیطان وہاں پر بھی آیا، اور شیطان کو اتنا کام کرنا تھا کہ اس عابد کو ایک گناہ میں مبتلا کرنا تھا، تو عورت کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا کیا، عبادت سے بھٹکا دیا. اس کے بعد بھی شیطان خاموش نہیں بیٹھا، اس عابد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب تو معاملہ جو ہے بادشاہ تک پہنچ گیا ہے، تیرے گناہ لوگوں کے سامنے کھل گئے ہیں، تو نے جو قتل کیا ہے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، اس سے بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں، ابھی بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں. تو کہنے لگا کہ بچا سکتا ہے تو بچا، تو میری ساری عزت تو داؤں پر لگ چکی ہے، اب جو تو کہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں. تو شیطان کہتا ہے کہ تو بس کہہ دے کہ اللہ عبادت کے لائق نہیں، تو کہے کہ شیطان عبادت کے لائق ہے، کفر کر. تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ عبادت کے لائق نہیں، شیطان عبادت کے لائق. جیسا اس نے کہا تو شیطان دوڑنے لگا. تو عابد کہتا ہے کہ تو نے تو کہا تھا مجھے بچانے کا وعدہ کیا تھا. وہ کہنے لگا نہیں، مجھے تیرا ایمان چھیننا تھا، میں اس میں کامیاب ہو گیا، اب تو ہے تیرے گناہ ہے، چھوڑ کر بھاگ گیا.
تو یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے ہماری بربادی کے لیے آمادہ، اور اس کا سب سے بہترین ہتھیار جو ہے عورت بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے شرم داؤں کی حفاظت کرو، آنکھوں